بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خالق کائنات اپنی شان کریمی، رحمت اور لطف و کرم کی وجہ سے بنی نوع بشر کو گمراہیوں کی پست وادیوں سے ہدایت کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے بے شمار مواقع عنایت کرتا رہتا ہے۔ انبیاء و اوصیاء کی تعلیمات عالیہ کے علاوہ قرآن و اہل بیت کی صورت میں منبع ہدایت و نجات اب بھی موجود ہے۔ شعبان المعظم ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ چونکہ اس مہینے میں مومنین کی رزق روزی اور حسنات میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور اسے ماہ رمضان کے ساتھ متصل کر دیا کرتے تھے۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے معصومین علیہ السلام سے بہت ساری احادیث نقل ہوئی ہیں، جن کے مطابق اس مہینے کے روزے کا ثواب بہشت اور اس کے نعمات اور کرامات سے بہرہ مند ہونا بتایا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کر کے فرماتے تھے، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھو۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن الحسین کی جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرماتے تھے، میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو خدا تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا۔ قیامت کے دن اس کو عزت و حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح شیخ طوسی نے صفوان جمال سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، جو اشخاص تمہارے آس پاس ہیں انہیں ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی ترغیب دیں۔ میں نے کہا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا اس کی فضیلت میں کوئی چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تحقیق جب بھی شعبان کا چاند نظر آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منادی کو حکم دیتے تھے کہ مدینہ میں اعلان کرے کہ اے اہل مدینہ، میں پیغمبر خدا کی جانب سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، شعبان میرا مہینہ ہے، پس خدا اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی اس مہینے میں روزہ رکھے۔ پس روایات کی روشنی میں اس مہینے کی اہمیت و فضیلت واضح اور آشکار ہے، گویا کہ یہ مہینہ خداوند متعال کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، خاص کر ان افراد کے لیے جو اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ مہینہ بہترین مواقع میں سے ایک موقع ہے۔ یوں تو ہر مہینے کی ایک خاص اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، مگر کچھ مہینوں کو جو اہمیت و فضیلت ملی وہ دوسرے مہینوں کو میسر نہیں۔ ہم ماہ شعبان المعظم کے کچھ امتیازی خصوصیات بیان کرتے ہیں تاکہ اس ماہ کی فضیلت مزید واضح ہو سکے۔ روایات کے مطابق یہ مہینہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ آپ اس مہینے میں مسلسل روزہ رکھتے تھے اور اسے ماہ رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے اور فرماتے تھے، یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہشت لازم ہے۔ اس ماہ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ روزہ جیسی عظیم عبادت کے فرض ہونے کا حکم 2 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو نازل ہوا۔ ماہ رجب المرجب کی طرح ماہ شعبان میں بھی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔
روایات میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ تم لوگ ماہ شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کیا فرزند رسول ماہ شعبان کے ایک روزہ کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اس کا ثواب بہشت ہے۔ اسماعیل بن عبد الخالق نے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ ماہ شعبان کے روزہ کا ذکر آ گیا تو حضرت نے اس سلسلہ میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص خون ناحق کا مرتکب ہو اور ماہ شعبان میں روزہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے تو روزہ اسے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یوں تو استغفار، صدقہ و خیرات دینا کسی زمان و مکان سے مخصوص نہیں، لیکن سال کے کچھ ایام میں صدقہ و خیرات اور استغفار و توبہ کی خاص تاکید آئی ہے۔ روایات کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ کے بہترین اعمال کیا ہیں؟ تو فرمایا صدقہ و استغفار۔ اس طرح مفاتیح الجنان میں آیا ہے کہ جو شخص ماہ شعبان میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کیا ہو۔ اس مہینے کی ایک امتیازی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک سے متصل ہے، گویا کہ یہ مہینہ اس عظیم مہینہ میں داخل ہونے کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعا و استغفار کی خاص تاکید اور روزہ رکھنے کی ترغیب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک علت یہی ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو تیار کر کے داخل ہو جائے۔ روایت میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص بھی ماہ شعبان کے آخر میں 3 دن روزہ رکھ کر اسے ماہ رمضان سے ملا دے تو اس کو 2 مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ اس مہینے کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ تحریک کربلا کے نامور شخصیات کی پیدائش اسی ماہ مبارک میں ہوئی، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا کی پوری تیاری اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اور اسی ماہ میں وقت کے فرزند حسین ابن علی منتقم کربلا حجت برحق کی آمد مبارک بھی ہوئی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیاں، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، آ گئے عباس و قاسم زینب و اکبر حسین، ہو گئی تیار ساری کربلا شعبان میں۔ اس ماہ کی 15ویں شب اور دن کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ شب نیمہ شعبان کے متعلق آیا ہے کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، پس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت و باسعادت ہے، جو 255 ہجری میں بوقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی۔ اس رات سے متعلق امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ روز نیمہ شعبان بہترین عیدوں میں سے ایک عید ہے جو حجت زماں حضرت امام مہدی اجلہ فرجہ شریف کا دن ہے۔ وقت کے امام کو اس دن خصوصی طور پر یاد کرنے اور ان سے تجدید عہد کرنا چاہیے۔ اس دن ہمیں غیبت کے دوران اپنی ذمہ داریوں سے متعلق سوچنے اور ان کو بروئے کار لانے کے لیے مصمم ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ شعبان کی ایک بہت بڑی امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پورا مہینہ خوشیوں اور برکتوں کا ہے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں خاندان رسالت کے ہاں غم اور مصیبت کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ کسی امام یا معصوم کی شہادت اس ماہ میں نہیں ہوئی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور خطبہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے منقول ہے، یہ خطبہ بھی اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ماہ شعبان کے آخری جمعہ کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے فضائل و اعمال تفصیلاً بیان فرمائے اور لوگوں کو ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی تلقین فرمائی۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔